کہ کسی بھی قوم کا لوگ اس وقت فائدہ اٹھاتے ہیں جب وہ قوم اختلاف میں بڑھ جاتی ہے، جب وہ قوم فرقہ واریت میں بڑھ جاتی ہے، جب وہ قوم ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آتی ہے۔ جہاں پر اختلافات آتے ہیں وہاں پر یہ چیز جان لو کہ کمزور سے کمزور انسان بھی، کمزور سے کمزور قوم بھی آپ کا فائدہ اٹھا لے جائے گی۔ اس تعلق سے بھی کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ چلانے سے، ہائے ہائے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اگر آپ فرقوں میں بٹے ہوئے۔ منتشر ہو، اختلاف ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ہوئے ہیں، لیکن اختلاف کو اس لیول تک لے جانا کہ آپ سامنے والے کو کافر کہو، سامنے والے کو جہنمی کہو، سامنے والے کے اوپر یہ فتوے لگاؤ کہ سارے کے سارے حق آپ ہی ہو، باقی ساری دنیا غلط ہے، جہاں پر یہ معاملہ آ جائے گا نیچے دکھانے والا، سامنے والے کو حقیر جتانے والا، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا کہ جب تک کہ وہ قوم خود تبدیل ہونا نہ چاہے، خود اپنی حالت تبدیل کرنا نہ چاہے۔ پڑھے رہو، نمازیں چھوڑو، اللہ کی نافرمانی کرو، جتنے غلط کام ہیں سارے کے سارے کام امت محمدیہ میں ہوتے۔ قوم شعیب جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم عاد جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم سمود جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم لوط جس وجہ سے ہلاک ہوئی، قوم صالح جس وجہ سے یعنی قوم سمود جس وجہ سے ہلاک ہوئی، یہ سارے کے سارے خرافات جمع ہو کر ایک امت محمدیہ کے اندر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے صرف ایک وجہ سے قومیں ہلاک ہو جایا کرتی تھی، جیسے آپ لے لو ناپ تول میں کمی کرنا، یہ اتنا بڑا سبب تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا۔ رسولوں کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑا سبب تھا کہ اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر ایک امت محمدیہ کے اندر موجود ہے۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم اور آپ محفوظ بیٹھے ہوئے، ورنہ کرتوت ایسے نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہو، یعنی سکون سے بیٹھے رہو۔ اللہ رب العالمین کے عذاب آنے والا ٹائم چل رہا ہے، ایسے کرتوت ہے آپ کے، ہم اور آپ سارے ہی شامل ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب آئیے ہم قرآن اور حدیث کی طرف لوٹتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں نہ بٹو اور اختلافات میں نہ بٹو۔ اب جب ہم اس میں ہیلے بہانے یہ ساری چیز تلاش کرنے لگتے نا تو ایک انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہو کہ ایک رسی ہے، اس رسی میں بہت سارے ایسے روئے نکلے ہوئے ہوتے، رسی ہوتی ہے کپڑے کی رسی پکڑ لو آپ، اس میں سے ایسے روئے نکلے ہوتے، تو اس روئے کو پکڑنا بھی ایکچوئل میں رسی کو پکڑنا ہے، یہ ایک ہیلا بہانہ فرقہ واریت میں بٹنے کا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، یہ روایت معطا امام مالک کے اندر بغیر سند کے ساتھ ہے اور مستدرک علی الصحیحین میں سند کے ساتھ موجود ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، آپ ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم او سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ تو اللہ کی رسی، اللہ نے کہا، اور کیا ہے رسی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
کہ کتاب اللہ یعنی یہ قرآن مجید، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی چیز ہے، یہ فرقان ہے، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جسے انسان پڑھ لے تو سارے مسائل حل ہو جائے، ساری مشکلات آسان ہو جائے۔ لیکن افسوس ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، ہم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھتے، اکثریت پڑھتی بھی ہوگی لیکن سمجھتے نہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی باعث ثواب ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ رہا کوئی مسئلہ نہیں، صرف قرآن کی تلاوت کرو گے نا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو گے، ترجمہ دیکھ کر پڑھو گے تو انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کوشش کس چیز کی کر رہے ہو کہ اللہ نے مجھے جو پیغام دیا ہے میں اس کو جاننے کی کوشش کروں۔ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ڈیمانڈ کیا ہے، میں تکلیف میں ہوں، مشکلات میں ہوں، میں نکلوں گا کیسے۔ جب یہ چیز غور و فکر کرنے لگو گے نا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کی مثال میں ایسی دیتا ہوں، ابھی میں یہاں کھڑے ہو کر عربی بیان کرنے لگوں، آپ سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے؟ دو عرب کنٹریز آپس میں بات کر رہے، دو عربی آپس میں بات کر رہے، آپ کھڑے ہوئے سامنے، آپ کو کچھ سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ آپ کو ٹینشن میں رہو گے کہ وہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں میرے بارے میں کر رہا تھا۔ یہ جاننے کے لیے آپ بہت زیادہ ٹینشن میں رہو گے اور آزو بازو جس کو بھی عربی آتی ہے اس کے پاس جاؤ گے اور جاننے کی کوشش کرو گے کہ یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے۔ بھائی جب ایک یہ معمولی سی عربی دنیا والی جاننے کے لیے ہم اتنا بھاگ رہے، تو قرآن مجید جو رب العالمین کی کتاب ہے اس کو ہم نے کتنی بار پڑھ لیا، کتنی بار سمجھ لیا؟ یہ ساروں کے لیے، سارے اس میں شامل ہے۔ ہم اور آپ رفع الیدین سمجھ کر کے سمجھ رہے جنت میں جاؤ گے نا، رفع الیدین کرنے سے آپ کو جنت نہیں ملنے والی۔ جنت آپ کو کیسے ملے گی؟ کہ آپ جب قرآن اور حدیث کے اوپر کما حقہ ویسے عمل کریں گے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ آپ شرک و بدعت سے دور رہیں گے، آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے دور رہیں گے، تب جا کر آپ کو جنت ملے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ فرقہ واریت میں نہ بٹو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور وہ رسی کیا بتایا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سب سے پہلی۔ تو آپ پکڑے کتنے رسی پکڑے؟ اپنے سے پوچھنا ذرا بیٹھ کے کہ بھائی کتنے ہیں جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیے؟ وہ مت سوچنا کوئی تو رسی ہوں گی اس کو پکڑ لیں گے، وہ نہیں ہے۔ وہ رسی ہے کتاب اللہ جو ہدایت کا نور ہے، جو فرقان ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر اللہ رب العالمین نے پڑھنے والوں کو عروج بخشا۔ یہ عروج پر گئے ہی تھے قرآن مجید کی بدولت، اور ہم زوال پہ جا رہی ہے کیونکہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں آپ کے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام قم ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہاں پر بیان کیا۔ صحیح مسلم کے اندر ہی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پہلا جو بتایا وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم دیتے نا وہ کتاب اللہ ہی ہے، وہ قرآن مجید ہی ہے۔ تو پتہ چلا ہم عروج پر جائیں گے، کب جائیں گے؟ جب ہم قرآن کا کما حقہ ویسے حق ادا کریں گے جیسا ادا کرنے کا حکم ہے۔ دوسرا جو صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے وہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت کون لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اہل بیت، گھر والے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور سارے بہت سارے، اس میں لسٹ کافی لمبی ہے کیونکہ چند لوگ اس طرف ہائی لیول پر چلے گئے کہ چند ہی لوگوں کو اہل بیت سمجھ لیے، مخصوص لوگوں کو اہل بیت سمجھ لیے، اور ان کے اگنسٹ اگر اہل بیت بھی ہے تو ان کے اوپر لعنتیں برسا رہے، ان کو برا بلا کہہ رہے۔ لیکن جہاں قرآن میں اہل بیت آئے گا نا تو اس سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اہل بیت کہا ہے نا، اس سے مراد سارے اہل بیت ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے یقیناً ہے، کوئی شک نہیں، تو حضرت عقیل بھی اہل بیت میں سے ہی آئیں گے، یہ چیز یاد رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کون ہیں؟ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بن ابی طالب، یہ دونوں بھائی ہیں۔ اگر حضرت علی اہل بیت میں سے تو حضرت عقیل بھی اہل بیت میں سے۔ آپ جب حضرت علی کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، ایمان کا حصہ ہے نا، تو حضرت عقیل کو بھی آپ برا بلا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی اہل بیت میں سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ کی تھی کہ اہل بیت کا خیال رکھنا. یہ دو بھاری چیزیں اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے ہیں. ہم نے کتاب اللہ کو بھی چھوڑ دیا, ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا, اور ہم گمراہی میں چلے گئے. تو ہمیں جو ہے آج کے دور میں فرقہ واریت سے نکل کر کتاب اللہ اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ جب قوموں کے اندر زوال آیا تو قرآن کی طرف لوٹے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور دیکھنے کی ضرورت ہے, تب جا کر ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی غیبی مدد بھی آئے گی. تو فرقوں میں نہ بٹنے کا مطلب کیا کہ اپنے آپ کو کوشش کرو کہ وہ قرآن مجید کی احادیث کی تشریح بیان نہ کرو بیٹھ کر جو نہ صحابہ نے کی نہ تابعین نے کی. کیوں؟ کیوں خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ کس کا رہا ہے؟ بولو آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد کس کا رہا ہے؟ ثم الذین یلونہم, کس کا ہے؟ پہلی بات تو یہ نا کہ آپ خطبے میں بیٹھو تو نیچے منڈی کر کے نہیں بیٹھنا, اوپر دیکھو. ہفتے میں ایک ہی دن نکلتا, اس میں بھی نیچے منڈی کر کے بیٹھے رہتے, اور وہ باہر بھیجو نا تو پھر گھومیں گے برابر سارے کے سارے. تو ایسا گھومو مت, جب میرے خطبے میں آؤ خصوصی تو آپ کو نیچے منڈی کر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, اوپر دیکھو. دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ثم الذین یلونہم, اس کے بعد کس کا ہے؟ صحابہ کا. ثم الذین یلونہم, اس کے بعد کس کا ہے؟ تابعی کا. تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا ہے. تو فرقوں میں نہ بٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کتاب اللہ سنتی, کس کی سنت؟ یعنی یہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے. یہ تھا اصل بیک گراؤنڈ کہ ہم جب فرقوں سے بچیں گے, اختلافات سے بچیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور کوئی بھی قوم آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی ہے.